السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ سب ٹھیک ہو؟ امید ہے کہ آپ سب نے اچھی عید گزاری ہوگی۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ بیٹا کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اپنے ہینڈ ریز کریں بیٹا ذرا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہینڈ ڈاؤن کر لیں بیٹا۔ بیٹا آج ہم لوگ چیپٹر قدر ایاز، کرنل محمد خان، اس کے مصنف کا نام ہے، پڑھیں گے۔ قدر ایاز مصنف بیتی ہے، صنف ادب کے اعتبار سے مصنف بیتی۔ کرنل محمد خان نے اس سبق میں یہ بتایا ہے کہ دیہات سے تعلق ہونا یا دیہاتی ہونا انسان کی قدر و قیمت، اس کے خلوص، اس کی محنت، اس کی اصلیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی خلوص، محنت اور اس کی اصلیت پر ہے، اس کی حقیقت پر ہے۔ انسان کی قدر ہوتی ہے، دیہات میں رہنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو دیہاتی سمجھنا یا دیہات سے اس کا تعلق ہونا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے۔ اس میں جو پوری کہانی ہے وہ کرنل صاحب نے اپنے بارے میں لکھی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کرنل محمد خان کا تعلق چکوال سے تھا۔ 1910 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں انہوں نے وفات پائی۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں حصہ لیا۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا۔ 1965 میں رن کچ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ رن کچ بیٹا یہ جگہ کا نام ہے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، سبکدوش ریٹائر ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت رہائش اختیار کر لی۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ وہ بیتے ہوئے لمحات کو، واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت ہنسی مذاق دل میں گھر کر جاتی ہے۔ بیٹا آپ نے یہ 2 لائنز انڈر لائن کرنی ہے، دل میں گھر کر جاتی ہے تک۔ مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع، بناوٹ اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر قیمتی اہمیت کے عامل مزاحیہ مضامین لکھے۔ ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پکڑ پن یا سفیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پکڑ پن، فحش مذاق، سوکیانہ پن، بازاریوں کا سا رویہ، سادگی، معنی پیدا کرنا، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں۔ یہ جو سبق ہے یہ اس کتاب میں سے لیا گیا ہے، بزم آرائیاں میں سے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اس کے آخر میں بزم آرائیاں نہیں لکھا ہوا، ماخذ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ اسی میں سے لیا گیا ہے۔
بیٹا قدر اعاز کرنل موہن خان کی تحریر ہے، اور اس تحریر میں انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ قدر ایاز ایاز کی قدر ایاز محمود غزنوی کا ایک چہیتا غلام تھا۔ اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ یہ اپنی فہم و فراست اور عقل کی وجہ سے اس کا رتبہ اور اس کی شہرت بہت زیادہ تھی، اور محمود غزنوی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس زمانے میں لاہور کو غزنی خرد کہتے تھے، اور یہ ایک ادنا سا غلام بعد میں محمود غزنوی کے دربار میں اونچے مرتبے تک پہنچ گیا۔ اور یہ جو لاہور ہے، یہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، اور اس دور میں وہ یہاں کا گورنر بنا۔ اس دور میں بھی یہاں پر لاہور میں یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے اور بہت ساری یعنی کہ مارکیٹنگ، کاروبار کا یہ مرکز تھا۔ تو محمود غزنوی کے بارے میں جو کہانی مشہور ہے وہ بیٹا کچھ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ محمود غزنوی ایاز سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو باقی جو اس کے وزراء تھے وہ اسے جیلس ہوتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ وزراء نے بادشاہ کو آ کر شکایت لگائی کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ایاز جو ہے وہ آپ کے دربار میں آنے سے پہلے اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور وہاں پر اس نے ایک باکس رکھا ہوا ہے، صندوق رکھا ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ نکال کر دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور جا کر دیکھیں کہ جب یہ کمرے میں سے نکلتا ہے تو اس نے اس باکس میں کیا رکھا ہوتا ہے، کہ ہر روز اس کی یہ عادت ہے کہ اس نے جا کر اس کمرے میں اپنے اس باکس کے اندر سے، صندوق کے اندر سے کیا نکال کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو بادشاہ نے یقین نہ کیا اور کہا کہ ایسا میں نہیں کر سکتا، وہ میرا بہت بااعتماد اور پیارا غلام ہے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے بہت زیادہ بادشاہ کو اصرار کیا تو ان کی ضد پر بادشاہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، اور جب صبح صبح ایاز یعنی کہ دربار میں آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے اپنا صندوق کھولا، تو بادشاہ اور اس کے جو وزراء تھے وہ کمرے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے باکس کھولو، اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے نہیں کھول سکتا، آپ لوگ جائیں۔ لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آخر اس بیچارے کو صندوق کھولنا پڑا۔ تو اس میں سے اس نے جب کھولا تو اس میں ایک پھٹا پرانا لباس تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کے ذہن میں تھا کہ کوئی ہیرے ہوں گے، موتی ہوں گے، زیورات ہوں گے، پتہ نہیں کیا خزانہ ہوگا جس کو یہ چھپا کے رکھتا ہے، اور روز چھپ چھپ کر دیکھ کر دربار میں آنے سے پہلے اس کو دیکھ کر آتا ہے۔ تو جب سب نے دیکھا اور تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک چیتڑوں کے، مطلب پرانے سے پھٹے پرانے لباس کے علاوہ۔ تو ایاز نے کہا کہ یہ میرے وہ لباس ہے جب میں ایک بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک چرواہا تھا، اور اس دوران میں یہی لباس پہنا کرتا تھا، میں اپنی اصلیت نہیں بھولا۔ آج میں اپنے یعنی کہ بادشاہ کے دربار میں بہت اعلیٰ مرتبے تک پہنچ چکا ہوں، تو مجھے وہ اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے، اور میں اپنی اصلیت کو یاد کر کے جاتا ہوں، اور میں اب اس وقت کو یاد کر کے جاتا ہوں ہر روز کہ پہلے میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں۔ تو پھر بادشاہ اور اس کے باقی وزراء جو ہیں بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ تو یہ تھی بیٹا ایاز کی کہانی۔ ایاز قدر خود باشناس، کہ ایاز اپنی قدر خود پہچانتا ہے۔ اس سبق میں بھی
کرنل محمد خان نے جو کہانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی دیہاتی سمجھنا یا کسی کے دیہاتی ہونے پر اس سے نفرت کرنا یا اس کو کمتر سمجھنا، تو کرنل صاحب نے یہ سمجھایا ہے کہ دیہاتی ہونا کوئی عیب والی بات نہیں، بری بات نہیں ہے، کیونکہ کرنل صاحب کا تعلق بھی ایک دیہات سے ہی تھا، وہ خود بھی کرنل کے عہدے تک پہنچنے سے پہلے ایک دیہاتی تھے۔ لیکن ان کا بیٹا اس کہانی میں جو اوور آل میں آپ کو کہانی سناتی ہوں، اس میں جو کہانی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کرنل صاحب کا بیٹا جو ابھی ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا ہے، اور وہ اپنے ساتھ جو اس کے دوسرے دوست ہیں وہ دوسرے کرنیلوں کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ بے فکری سے کھیلتا اور شام کو ٹی وی دیکھتا، تو سوائے آرام کے اور کچھ نہیں کرتا۔ ان کے گھر میں ایک ملازم ہے علی بخش، وہ اس کی خاطر تواضع کرتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک دوست آتا ہے، اور وہ دوست جب آ کر بیٹھتا ہے تو علی بخش جو ہے اس کو پانی کا پوچھتا ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے یہ کہانی ہم پڑھیں گے تو آپ کو اچھی بھی لگے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ آپ نے اس کہانی کو اچھی طرح سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ کہانی بہت اچھی ہے، اور یہ چیپٹر جو ہے آپ کا ایم سی کیو کے لیے، کوسچن آنسر کے لیے، نثر پارے کی تشریح کے لیے، یعنی ہر لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے تمام چیزیں اس کی اچھی طرح سے سننی ہے، سمجھنی ہے۔ چیپٹر میں پڑھانا شروع کر رہی ہوں بیٹا۔ یہ پیراگراف نمبر 1، کرنیلوں کو رہائش کے لیے خاصے عمدہ سی گلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ بیٹا اس پیراگراف میں کرنل صاحب یہ بتا رہے ہیں، کرنل محمد خان، کہ جو بھی کرنل کے عہدے پر پہنچتا ہے اس کو رہنے کے لیے حکومت کی طرف سے بہت عمدہ سے بنگلہ ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی رہنے کے لیے بہت ہی عمدہ بنگلہ ملا، لیکن وہ باقی کرنیلوں سے تھوڑا ہٹ کر تھا، تھوڑا ان سے الگ تھا، کیونکہ خاصے عمدہ، بہت اچھے، بہت اعلیٰ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ سی کلاس کا اب آپ اپنی سی کلاس نہ سمجھ لیجئے گا، یہ بہت ہی عمدہ کلاس کے بنگلے ہوتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی کہ جو بنگلہ کرنل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رہنے کے لیے ملا، وہ ان سب بنگلوں میں سب سے اچھا تھا، انتخاب کیا ہوا، چنا ہوا، بہترین۔ یعنی مجھے کرنیلوں میں سے وہ امتیاز حاصل نہیں تھا، یعنی کہ کرنیلوں میں وہ بڑائی حاصل نہیں تھی، وہ رتبہ حاصل نہیں تھا، امتیاز، فرق، بڑائی، جو میرے بنگلے کو دوسرے بنگلوں میں تھا۔ یعنی کہ ویسے تو عہدے کے لحاظ سے میں باقی کرنیلوں کے برابر تھا، لیکن ان کو جس طرح کا بنگلہ ملا، میرا بنگلہ ان میں سب سے اعلیٰ تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی، بڑے بوڑھے بیان کرتے ہیں، بوڑھے بیروں سے بڑے بوڑھے بیان کرتے ہیں کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ، لاشریک جس کا کوئی شریک نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو، ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا بنگلہ تھا، اور ان کے ایک آفیسر ولسن نے یہ بنگلہ اپنے لیے بنوایا تھا خاص طور پہ۔ بیٹا یہ پیراگراف جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بے شک اس کو ڈبل ٹک لگا لیں، یہاں سے لے کر اس کو یہاں تک، کباڑیوں کو ملا تک۔ یہ بنگلہ کم و بیش تقریباً 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، کم و بیش زیادہ سے زیادہ تقریباً ایکڑ ٹکڑا رقبہ، قطع ٹکڑا، ایکڑ رقبہ، یعنی قسام ازل شروع دن سے تقسیم کرنے والا، مراد اللہ تعالی۔ قسام ازل
شروع دن سے تقسیم کرنے والا مراد اللہ تعالی، اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ شاہانہ شان شوکت والا، طول و عرض لمبائی چوڑائی، طول و عرض لمبائی چوڑائی۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، چمن باغ، جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لے لہاتے تھے۔ نیزوں اونچے، نیزوں کے برابر اونچے، جتنا نیزہ ہوتا ہے اسی کے برابر۔ نیزہ ایک ہتھیار کا نام، سرو اور سفیدے یہ دو درخت کے نام ہیں۔ پیڑ درخت لے لہاتے تھے، ہوا سے ہلتے تھے، چمن میں باغ میں جا بجا، جا بجا جگہ جگہ، سرخ و سفید، سفید سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، ہر زاویے سے، ہر طرح سے امیرانہ، امیروں جیسا تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے، ہمارا سامان، مراد سامان جائیداد کے تیور، ہر چند کے تیور انداز ہر چند کے خاکسرانہ تھا، خاکسرانہ غریبوں جیسا۔ تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر، اس کو دیکھتے ہوئے نظر کے سامنے، ہم نے جوں توں کر کے، جیسے تیسے کر کے ہر کمرے کے لیے قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر، کار خیر نیک کام، بیشتر زیادہ اجر ثواب مقامی کباڑیوں کو ملا۔ کباڑیا پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کرنے والا۔ علاوہ عظیم مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ بیٹا یہ کباڑیوں کو ملا، یہاں تک آپ نے اس کو مارک کرنا ہے۔ معنی جس طرح سے لکھے جاتے ہیں اوپر، ایگزیکٹ معنی کے حساب سے تشریح اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تشریح میں آپ تھوڑا معنی کو بدل کر لکھتے ہو یا اس کے مطابق پھر معنی کو تھوڑا چینج کرتے ہو۔ تو اس نثر پارے میں مصنف کرنل محمد خان حکومت کی طرف سے ملنے والے بنگلے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو انہیں کرنل بننے کے بعد ان کے رتبے کے لحاظ سے انہیں جو سی کلاس بنگلہ ملا تھا، آپ نے اسی طرح سے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ پر واقع تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے جو بیٹا تشریح کرنی ہے وہ اس طرح لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنگلے کو بہت شاندار بنایا تھا اور شروع سے ہی اس کو شان و شوکت عطا کی تھی۔ یہ بنگلہ بہت لمبا چوڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا باغ تھا، جس کے حاشیے کنارے جس کے حاشیے پر گہرے سبز رنگ کی مہندی کے رنگ کی مطلب گہرے سبز رنگ کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ جس طرح گھروں کے باہر باڑ لگی ہوتی ہے بیٹا، اسی طرح اس بنگلے کے ارد گرد بھی گہرے سبز رنگ کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ تھے۔ یعنی سرو اور سفیدے کے اس باڑ کے ساتھ ساتھ درخت لگے ہوئے تھے، اور چمن میں، باغ میں جگہ جگہ سرخ اور سفید گلاب کے پھول تھے۔ وہ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے بنگلے کا مزاج ہر طرف سے دیکھو تو امیروں والا تھا، یعنی جس طرف سے بھی بنگلے کو دیکھا جائے وہ امیروں کا بنگلہ لگتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں میرے پاس جو سامان تھا وہ بہت ہی غریبوں والا تھا۔ یعنی کہ میرے پاس، میں جب اس بنگلے میں منتقل ہوا، شفٹ ہوا، تو میرے پاس جو سامان تھا وہ بہت ہی غریبوں جیسا تھا۔ اس بنگلے کی شان کے مطابق میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مکان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے جیسے تیسے کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی، اور اس قالین یا دری کو پیدا کرنے میں اس کا زیادہ ثواب وہاں رہنے والے مقامی کباڑی، اسی جگہ رہنے والے کباڑیوں کو ملتا ہے کہ میں نے اس سے تھوڑا بہت سامان اس گھر کے لیے خرید لیا۔ یعنی کرنل صاحب کو رہنے کے لیے جو بنگلہ ملتا ہے وہ بہت شان شوکت والا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور مصنف کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ بہت ہی
غریبوں والا ہوتا ہے. جب وہ اس بنگلے میں جاتے ہیں تو ایک کباڑیے کے پاس جاتے ہیں, اس سے کچھ سامان وغیرہ لیتے ہیں اور کچھ قالین وغیرہ لیتے ہیں تاکہ کمروں میں بچھائے جا سکیں, اور تھوڑا سا فرنیچر وغیرہ بھی خریدتے ہیں. سوری. ایک سیکنڈ آیا جی, میرا کام رک گیا ہے. اس کے سر یہ ذرا دیکھیے گا, اسٹاپ ہو گیا. اس کے یہ بیٹا سیکنڈ پیراگراف. سلیم میاں جو ابھی ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے. سلیم کرنل صاحب کا بیٹا, یہ اس کا نام ایم سی کیو کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے. کون سے امتحان سے فارغ ہوا؟ میٹرک کے امتحان سے. دوسرے کرنیل زادوں کی طرح, کرنیل زادے کرنیلوں کے بیٹے, ان کے امرا ان کے ساتھ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے, بیٹھ جاتے. کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو, یعنی دخل دے. کیا مجال, کیا جرت, یعنی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کو آ کر ٹی وی کے سامنے سے ہٹائے یا کسی اور کام پہ لگائے. اس کی عادت تھی کہ دوستوں کے ساتھ باہر بیڈمنٹن کھیلتا تھا اور شام کے وقت آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا. سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش اس کی تواضع کے لیے, خدمت کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا تھا, آتا جاتا تھا. داخل ہونا آنا, خارج ہونا جانا. علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا, انس محبت تھی, کسی کے ہاتھوں میں پلا تھا. ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا. وجہ گرانی پوچھی, وجہ گرانی ناراض ہونے کی وجہ پوچھی. سلیم میاں نے ڈانٹا, کہتے ہیں بدتمیز ہو, گوار ہو, دیہاتی ہو, گوار جاہل. میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی, شان نزول نازل ہونے کی وجہ پوچھی, تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے تھے. بیٹا دوست کا نام آپ نے ایم سی کیو کے لیے یاد رکھنا ہے. سلیم کے دوست کا نام کیا تھا؟ امجد صاحب. اور بھائی برآمدہ سین میں ہی کرسی پر بیٹھ گئے. میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا. کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے, لیکن آخر مایوس ہو کر, نا امید ہو کر چل دیے. بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے, ناراض ہوئے. کہنے لگے گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا؟ گول کمرہ, بیٹھک, ڈرائنگ روم, ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا؟ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں آتا, تواضع کا خدمت کرنے کا. دیہاتی ہیں, جنگلی ہیں, اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا. یہاں پر علی بخش کرنل صاحب کو سلیم میاں کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں کہ کل ان کی غیر موجودگی میں ان کا ایک دوست آیا جس کی میں اچھی طرح سے خدمت نہ کر سکا, تو پھر سلیم نے آ کر مجھے ڈانٹا ڈپٹا ہے اور مجھے برا بلا کہا ہے, مجھے دیہاتی کہا ہے, جنگلی کہا ہے, اور پھر جو اس کے منہ میں آیا کہتا چلا گیا ہے. جب علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی, یعنی علی بخش نے اپنی بات کہہ دی. داستان غم, غم کی کہانی. بیٹا یہ پیراگراف آپ نے مارک کرنا ہے, اس کو ڈبل ٹک لگائیں. یہ 2-3 دفعہ بورڈ میں آ چکا ہوا ہے, اور یہاں تک دیہاتی سمجھا ہوگا تک. علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی, یعنی جب علی بخش اپنی بات کرنل صاحب کو بتا دی, داستان غم, غم کی کہانی, تو سلیم میاں بھی آ گئے, یعنی کرنل صاحب کا بیٹا سلیم بھی آ گیا. علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے. یعنی سلیم میاں کے دل میں بھی بات تھی, انہوں نے بھی آ کر اپنے
والد صاحب سے علی بخش کی شکایت بیان کرنے لگے. ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا. طرفین دونوں طرف کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے. تنازع جھگڑا خفیف معمولی ہے، ہلکا سا ہے. یعنی دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ بہت ہی معمولی ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے. حدود اربع چاروں اطراف. علی بخش اس لیے ناخوش تھا، ناراض تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم اس بات پر برہم تھے، ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا. ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، قباحت برائی. یعنی علی بخش جب اپنی جو شکایت ہوتی ہے اس کے دل میں وہ کرنل صاحب کو لگاتا ہے تو اسی وقت سلیمیاں بھی آ جاتے ہیں. اور پھر جیسے ہی سلیم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ علی بخش نے شکایت لگائی ہے تو سلیم بھی اپنی بات کہنا شروع کر دیتا ہے کہ کس وجہ سے اسے غصہ آیا. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کی بات بڑے سکون سے سنی، اور مجھے دونوں کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ بہت ہی معمولی سا ہے. اور پھر میں نے ایک چائے کی پیالی بنائی اور دونوں کے درمیان بات ختم کرا دی. علی بخش اس لیے ناراض ہوا تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا، اور سلیم میاں اس بات پر ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے ان کا دوست انہیں دیہاتی سمجھے گا. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ میرے نزدیک تو دیہاتی ہونا یا کسی کو سمجھنا کوئی ایسی بڑی برائی نہیں تھی. چنانچہ میں نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. فضائل، فائدے، خوبیاں، اور اس بلاغت کے ساتھ، اس روانی کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور بام راضی ہو گئے. یعنی ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی. باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے. اس کے بعد یعنی کہ وہ انہیں ایک دیہاتی لڑکے کی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں. دونوں کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آؤ میں آپ دونوں کو ایک دیہاتی لڑکے کی کہانی سناتا ہوں. بیٹا اب آپ بھی اس کہانی کو اچھی طرح سنیے گا، یہ بہت مزے کی کہانی ہے. ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری جماعت پنجم پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا. یعنی کہ جب وہ چھٹی جماعت میں آگے جا کر داخل ہوتا ہے تو اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی، پکا دیہاتی. پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا. صافہ کپڑا، یعنی دیہاتی بچہ تھا. جب پہلے دن اسکول جاتا ہے تو اس نے سر پر ایک کپڑا باندھا ہوتا ہے، بدن پر کرتا، تہمد دھوتی، اور پاؤں میں پٹواری جوتا، سادہ چپل، پلین چپل. ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا. یعنی کہ یہ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، داخل ہوتا ہے تو استاد کے سامنے جاتا ہے، سر پہ اس نے کپڑا باندھا ہوتا ہے، لمبا سا کرتا پہنا ہوتا ہے جس طرح کے زیادہ تر مدرسوں کے بچے پہنتے ہیں، اور پاؤں میں سادہ چپل پہنی ہوتی ہے. ماسٹر جی اس سے کہتے ہیں کہ آپ شلوار پہن کر آؤ، دھوتی پہن کر نہ آنا. تو آہستہ سی آواز میں بولتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے، او خدا ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے. یعنی کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں. مطلب اس کو شلوار پہنتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ دیہات کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لڑکے شلواریں نہیں پہنتے، دھوتی پہنتے ہیں. سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، یعنی سلیم کو یہ سن کر ہنسی آ جاتی ہے اور وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. سچ مچ پکا پینڈو تھا. مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ پتلون پینٹ. میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے. یہ ایم سی کیو بیٹا، یہ آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 40 برس. کرنل صاحب جو اس کو بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ 40 برس پہلے کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، کہانی جو سنا رہے ہوتے ہیں. ان دنوں ماسٹر جی خود بھی پتلون نہیں پہنتے تھے. اگر پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت یعنی لندن پہنچاتے. سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے. بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا. ہم نے کہانی جاری رکھی. ان دنوں پتلون خال خال ہی نظر آتے تھے.
पतलून पहने हुए, खाल खाल कम कामी। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड हेड मास्टर थे, सेकंड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। सारे स्कूल में कौन था जो पतलून पहनता था? सेकंड मास्टर साहब। ये भी एमसीक्यू है आपका। जो सूट पहनते थे, लड़के इन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। जेंटलमैन शरीफ आदमी। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में दो तीन अल्फाज अंग्रेजी के बोलते थे। लड़के रश्क से मरने लगे थे, रश्क फखर से, आदमी हसद से। आदमी खुश मिजाज थे, अच्छी तबीयत के थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन थे। ये भी आपके एमसीक्यू हैं, यानी कि सेकंड मास्टर साहब किस चीज के खिलाड़ी थे और किस चीज के शौकीन थे। एक दफा दिसंबर के शिकार करते हुए, कौन सा महीना था? ये भी एमसीक्यू है, दिसंबर का महीना था। शिकार करते करते इसी देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात हो रही थी। आपने इसी के यहाँ ठहरने का फैसला किया और इनके दरवाजे पर जा दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया, परेशान हो गया। मास्टर साहब